إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حاضرین، اللہ کی کتاب کے ماننے والے مومنوں، اس کتاب مجید کی 30واں پارے سے چھوٹی صورتوں کے اندر ایک مختصر سی صورت ہے جس کا انتخاب کیا گیا ہے. اور صورت سے خود معلوم ہوتا ہے کہ عصر اس صورت کا نام ہے. العصر مکی سورہ ہے. اس کے اندر 3 آیات ہے اور 1 رکوع ہے. لیکن جب ان کے اندر ہم اپنے گھوڑے دوڑائیں گے تو یہ سارے قرآن کے نچوڑ معلوم ہوتا ہے. ایسا عجیب صورت ہے کہ اس کے اندر اللہ نے کیا سمیٹ کے رکھا ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سامعین اپنے بھائیوں کو، ساتھیوں کو میرے علم کے مطابق، ہمارے علم کے اندر جتنا آ سکتا ہے سمجھانے کو کوشش کروں گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ میرا اردو صاف نہیں ہوتا ہے، آپ بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کر لیں انشاءاللہ. اور یہ تو معروف صورت ہے، آپ کو ان کو معلومات بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. اس زمانے کی قسم اللہ نے اس لیے اٹھائی کھائی کہ یہ زمانہ یہ گواہ ہوتا ہے. یہ زمانہ جو گزرا ہے وہ گزرے لوگوں پہ گواہ ہے، اور جو گزرتا ہے یہ ان لوگوں پہ گواہ ہے. یہ گواہی دے دیتا ہے. اب جس چیز کی گواہی دے دیتا ہے اللہ نے اس کے بھی نشاندہی کی کہ یہ انسان سدھر جائے، اپنے آپ کو مومن بنا کے اس کے اندر جو 4 شرائط اللہ نے بیان کیا ہے یہ اس کے اندر پیدا ہو جائے، تب یہ مومن بندہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا اور جنت کے لازوال نعمتوں کے اندر اللہ اس کو داخل کر دے گا. ابھی آئیے پہلی آیات پہ. والعصر، گواہ ہے زمانہ، قسم ہے زمانے کی. اب قسم جو کوئی کہتا ہے یا کوئی چیز گواہ کر لیتا ہے تو کسی بات کا اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ لوگ مائل ہو جائے، اور اس قسم کے بعد جس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ اس کو سمجھ میں آ جائے کہ یا کیا اتنا بڑی چیز ہے، اتنی زبردست چیز ہے جن کی اہمیت بیان کی جاتی ہے. ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے. یقیناً انسان خسارے میں ہے. اب انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یا خالق کائنات، اس میں کوئی تخصیص تو نہیں. اللہ نے صرف، اور قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے. تو اللہ نے یہاں تسلی دے دی کہ سارے کے سارے خسارے کے اندر نہیں ہیں. کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر کہ وہ خسارے سے بچ ہیں. قرآن جو یہ خسارہ بیان کرتا ہے تو اس سے وہ لوگ بچے ہیں جو قرآن یہاں بیان کرتا ہے. الا الذین آمنوا،
پہلا نسخہ کیا بتایا؟ جو ایمان لے آئے. اب اس کے ایمان کے اندر کوئی گندگی نہیں ہوگا کہ اس کا یقین دم اور درود پر ہوگا، آنکھوں کی نظر پر اس کا عقیدہ ہوگا کہ یہ انسان کو نقصان پہنچا دیتا ہے، یہ لوگوں کو اپنے مقاصد سے روکتے ہیں، اور نظر کے اندر نفع اور نقصان کے عقیدہ مانتا ہے. سحر جادو کے اندر اس طرح جتنے بھی غیر اللہ کے اندر آتا ہے، جو شرک کے زمرے میں آتا ہے، اس چیزوں سے اس کا ایمان بالکل صاف ہوتا ہے. الا الذین آمنوا، وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جو ایمان لے آئے. وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کی. نیک عمل کیا ہوتے ہیں؟ کوئی باپ کوئی دادا، کوئی پیر فقیر، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کسی کی بھی عمل کو دیکھ کر کے اسی طرح عمل کرنا، وہ نیک عمل نہیں کہا جاتا ہے. نیک عمل وہی ہے جو محمد رسول اللہ نے لا کر کے اپنی امت کو چھوڑ دیا، وہ تواتر سے آ رہا ہے اور لوگوں عمل کرتے جاتا ہے. یہ دو بات ہو گئی. ایمان کے بعد کیا؟ نیک اعمال. وتواصوا بالحق، اور یہ مومنین، یہ قرآن کے ماننے والے، یہ صالح عمل کرنے والے ایک دوسرے کو تلقین دے دیتا ہے حق بات کی. حق بات کیا ہے؟ قرآن کو ماننا، توحید کو ماننا، اس پر ثابت قدم رہنا اور اسی پہ موت آنا. وتواصوا بالصبر، اور اس راہ کے اندر جتنے مصیبتیں آتی ہے، جتنے تکلیفیں آتی ہے، وہ اس باتوں پہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین دے دیتا ہے. کیونکہ یہ کتاب ہے دنیا کے اندر، کہ یہ کتاب جب بھی بیان ہو جاتا ہے اور اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی کا بات آ جاتا ہے، توحید کا مسئلہ چھیڑا جاتا ہے، باری تعالیٰ کی یکتائی کا صفات بیان کی جاتی ہے، تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، چھوڑتا نہیں ہے اس قرآن کی دائی کو. تو یہاں اللہ نے یہ صفات اس لیے بیان کی کہ وتواصوا بالصبر، یہ ایک دوسرے کو صبر پہ تلقین دیں گے. جس کسی نے اس قرآن کو بیان کیا، جس طرح اس قرآن کے بیان کرنے کا حق ہے، کوئی چھوڑے گا نہیں. یہ قرآن کس پہ اتارا گیا ہے؟ ابتدا سے آپ سوچ لیں، تاریخ دیکھ لیں، قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، احادیث اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا اور مکے کے اندر اللہ نے اس کو مبعوث کیا اور یہ ذمہ داری اس کو سونپ دی. تو جب اس نے آواز لگایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو آپ نے دیکھ لیا کیا ہو رہا تھا. اور اپنے خاندان وہ بھی اس کو معاف نہیں کر رہا تھا. اس کے چچا جو اس کا باپ کا بھائی تھا، پہلے اس نے وہ دامن جو ہے نا پتھروں سے بھرا ہوا، وہ کہتے ہیں تمہیں ہلاک ہو جاؤ. تم نے اس بات کے لیے ہمیں یہاں بلا لیا کہ ایک اللہ کی عبادت کر لو. یہ سارے جو ہم نے سمیٹ رکھا ہے بیت اللہ کے اندر، یہ 365، اس کے ساتھ کیا کرو گی؟ یہ تو ہر مصیبت کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک ایک الگ الگ اللہ ہے. میرے ساتھیو، اس راہ کے اندر چلنا اور اس کے ساتھ وابستہ ہونا یہ بہت مشکل ہے. آپ یہ نہ سمجھو کہ یار ہمیں تو کسی نے پتھر بھی نہیں مارا، ہمارے طرف کسی نے تھوکا بھی نہیں، ہمارے گریوان کو کسی نے پکڑا ہی نہیں. یہ اس لیے کہ ہم انتہائی کمزور ہیں اللہ کے بندو. اگر وہی وقت ہم پر آ جائے
جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، جو تاریخ ہمیں بتا رہا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، متى نصر اللہ۔ آپ یہ گمان میں بیٹھے ہوئے ہو کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم نے ایمان لے آیا اور آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تم پہ ان لوگوں کے لیے جن تمہارے سے پہلے گزر گئے ہیں، جو تمہارے اکابرین ہیں، جو اس دین کے داعی تھے، جو اب آج کل ہمیں ماں کے گود میں ہمیں ملا ہے، ان کی طرح وہ واقعات تمہارے اوپر نہیں گزرا ہوگا۔ ان کو تکلیفیں، اذیتیں پہنچائی گئی، گرمی گرم گرم ریتوں پہ اس کو گھسیٹ کر کے کھینچا گیا، ہاتھ باندھ کر کے پیچھے سے یہ بدماش شاباش لوگ پیچھے سے ہاتھ تالیاں بجاتے رہے اور اس کے تحقیر اور اس کو ذلیل کرتے رہے۔ اور اس کا بات کیا تھا، اس کا جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ جب اتنا مارا گیا پھر وہ زبان سے پورا کلمہ بھی نہیں ادا سکتا تھا، احد 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 احد، بس یہی بات تھا، ایک 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 ایک، پورا کلمہ بھی نہیں دوڑ رہا تھا۔ آپ دیکھو کہ اس قرآن کو ماننے والے، اس کو پھیلانے والے، ایک واقعہ آپ نے سنا بھی ہے، آپ نے دیکھے بھی ہے، اور بھی سنیں گے اور دیکھیں گے۔ یاسر کو دیکھو، عمار کو دیکھو، جو اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، اسی کے ساتھ ابو جہل ذلیل نے کیا کیا، کتنا بے دردی سے اس کو ماں کو شہید کر دیا۔ کہتا ہے کہ شرمگاہ پہ تیر مارا، کبھی کہتا ہے کہ ایک اونٹ پہ ایک پیر باندھ دیے اور دوسرا، اور مختلف سمتوں پہ اس کو دوڑا دیا، وہ پھٹ گئے، بیچ میں جو ہے نا دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ ایسے ایمان کیوں؟ یہ کیا اتنا قربانی ان لوگوں نے دیا؟ وہ بھی کوئی سمٹ، کوئی سریا، کوئی اسٹیل سے بنے ہوئے نہیں تھے، ہمارے طرح یہی گوشت اور ہڈیوں سے بنے ہوئے لوگ تھے، لیکن ان کے اندر قرآن راسخ ہو گیا تھا، ان کی دلوں کے اندر اتر گیا تھا یہ کلمہ توحید ان کے اندر، اور یہ ڈر رہے تھے۔ رات کو ساتھی نے آیات بیان کیا، اعظم بھائی نے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقینی بات یہ ہے کہ علم لوگ جو قرآن کو ماننے والے ہوتے ہیں، سیکھا ہوا ہو، جس کے قرآن کے معلومات ہو، اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ جس کے قرآن کے پتہ نہیں، علم نہیں، اس کے ساتھ اس کے وابستہ نہیں ان کے ساتھ، تو اس کو کیسا ڈر لگے گا؟ ڈر تو ان لوگوں کو لگتا ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ آگے جو آ رہا ہے وہ قیامت ہے اور ابد الابد زندگی ہے، اس کے اندر جو داخل ہو گیا بس چلے گیا، اب اس سے نکلنا نہیں ہے، اب دائمی و عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اور جو جنت کے اندر چلے گئے وہ لازوال نعمتیں ہے، خوشیاں ہے، مزے ہے، عیش ہے، نہریں ہے، فلاٹ ہے، پلازے ہے، محلات ہے، طرح طرح کی خوشیاں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ بات اتنا سخت ہے، جو صورت عصر کے اندر آ گیا کہ یہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین دے دیتا ہے، اور اس راہ کے اندر جو مصیبتیں آتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے صبر کی تنقید دے دیتا ہے کہ یہ رات گزر جائے گی، صبح آ جائے گی، ہر اندھیرے کے بعد اجالا آ جاتا ہے، ہر مصیبت کے بعد خوشی آ جاتا ہے، اسی طرح اس تکلیف کے بعد بھی خوشی آ جائے گی۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، سنت گواہ ہے کہ وہ خوشی آ گیا تھا۔ نبی علیہ السلام مکے سے کس حالت کے اندر چلا گیا؟ لوگوں نے نکال لیا، وہی آ گئے، جاؤ نکلو میرے حبیب، آپ یہ لوگ آپ چھوڑتے نہیں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔
مدینہ پہنچ گئے. جب اللہ نے ان کو فتوحات دے دی, اللہ کا دن مکمل ہو گیا, سارے دنیا پہ ان کا حکومت پھیل گیا, اللہ نے ان کو طاقت دے دیا, تو واپس مکہ آ گیا. پھر کیا حالت تھا آپ دیکھ رہے ہیں. لوگ ڈر رہے تھے کہ اب یہ تو آ گیا, اب انتقام کے جوش میں یہ ہوگا, یہ ہم سے انتقام لیں گے. لیکن اللہ کے نبی انتہائی نرم دل تھا. انک لعلی خلوق عظیم, اے پیغمبر آپ اخلاق کے بڑے پیمانے پر ہے, بڑے معیار پر ہے. تو جب وہ آ گیا تو لوگ اس انتظار میں تھے کہ ہمارے کیا حشر ہوگا. اس نے کہا اگر کوئی ایمان لے آتا ہے تو اس کا مرضی ہے, جنت میں چلا جائے گا, جہنم سے بچ جائے گا. جو ایمان نہیں لاتا ہے اپنے آپ کو نقصان کے اندر, خسارے کے اندر ڈالتا ہے. اور کسی کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ اس نے یہ کیا تھا, اب اس کے ہماری باری ہے, اس سے بدلہ لینا ہے. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کی کتنا برائی ہم نے اس کے ساتھ کیا, کیا سلوک کیا تھا, اب یہ قرآن بیان کرنے, اور پھر کیا کر دیا, اذا جاء نصر اللہ, پھر اللہ کا امداد آ گیا. لوگ فوج در فوج آتے تھے اور اللہ کی دین کے اندر شامل ہوتا تھے. یہ قرآن مجید جب آپ بیان کریں گے اس دائی کو کوئی چھوڑے گا نہیں. اس لیے اس قرآن کی دائی کو, اس قرآن کے ماننے والے کو, یہ دعوت دینے والے کو اللہ نے اتنے بڑے بڑے انعامات کیا رکھے ہیں. ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کیا ہے, ہر مصیبت اور ہر تکلیف سے بچانے کا. یہ اس لیے کہ یہ کام بہادروں کا کام ہے, یہ جوانوں کا کام ہے. سورۃ یاسین اٹھا کے دیکھ لے, وہ جب قرآن بیان کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے, لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. سن لو, اگر آپ اپنے اس دعوت سے باز نہیں آئے اور اس توحید کے مسئلہ کو آپ نے نہیں چھوڑا تو یہ رکھ لو ذہن کے اندر کہ ہم تم کو سزا دے دیں گے, پتھر کے بھوچھاڑ کر دیں گے, تم پھر پتھروں کے اندر تمہیں سنسار کر دیں گے. یہ لوگوں کا دم کیوں ہوتا ہے, یہ پھر چھوڑتا ہی نہیں ہے. قرآن مجید نے یہاں بھی بیان کیا ہے سورۃ حج کے اندر. دیکھ لیتا ہوں, آپ کو آیات کی نشاندہی بھی کر لیتا ہوں, آپ اس کو دیکھ لیں. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب ان باغی طاغی لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کے آیات بیان کی جاتی ہے, ہماری کتاب کی آیات بیان کی جاتی ہے وضاحت کے ساتھ, تشریح کے ساتھ, یعنی توحید کے ہر جز کو الگ الگ کر کے. ہمارے تبلیغی بھائی بھی وہ توحید بیان کرتے ہیں, اللہ سے ہونے کا, مخلوق سے نہ ہونے کا, لیکن مخلوق بتانا نہیں ہوتا کہ مخلوق کیا ہے. تعویذ مخلوق ہے, دم درود مخلوق ہے, سحر جادو مخلوق ہے, آنکھ کے نظر مخلوق ہے, کالے دانگا مخلوق ہے, گائے کی سین مخلوق ہے, گائے اور بیل کے گوبر مخلوق ہے جو لوگوں نے سجائے اپنے چوکاٹوں پہ اور اپنے گھروں پہ. یہ ہے وہ چیزیں. اس چیز کے اب جب نشاندہی کریں گے تو آپ کے 3 دن کے لیے پھر نہیں چھوڑے گا مسجد کے اندر. اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو تمہارے کھانے کے اندر کوشش کریں کہ اس کے اندر زہر ڈال لے اور آپ کو ہلاک کر دے. یہ حال ہے. یہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے. الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. قرآن جب ان لوگوں کے سامنے بیان ہوتا ہے تو اندھے گنگے اس پہ نہیں گرتا ہے, وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس قرآن کے اندر کیا ہے. یہ قرآن کہ صحیح مفہوم کو بیان کرتا ہے یا اپنے پیٹ سے باتیں نکال کر کے. اب ادھر دیکھو, اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب ان کے سامنے ہمارے آیاتوں کی تلاوت کی جاتی ہے کُلًّا تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ, تو آپ محسوس کریں گے, آپ دیکھ لیں گے اس اللہ کے باغی طاغی قرآن کے دشمنوں کے چہروں پہ اور ان کے ماتوں پہ اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں گے کہ اس کی حالت بدل ہو جائے گی جب آپ اللہ کی کتاب کی آیات اور توحید کا مسئلہ ان کے سامنے بیان کرتا ہے. تو آپ محسوس کر لیں گے کہ اس پہ کتنا برا لگتا ہے, یہ قرآن پہ کتنا سخت لگتا ہے. یکادون, قریب ہے, یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا,
ان قریب ہے کہ اس قرآن کی آیاتوں کو بیان کرنے والے دائی، یہ توحید کے دائی، یہ مومن بندہ جو اللہ کے آیات بیان کرتا ہے، توحید کا مسئلہ ابھارتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں رکھ لیتا ہے، اس پر حملہ کرے، گریوان سے پکڑ لے، اس پہ تھوک دے، لوگوں کو ابھار دے، لوگوں کو مشتعل کر دے کہ ان کو مار دو، اس کے تپڑ کے آئندے کے لیے اس گلے کے اندر نہ آئے، اس چوک اس چوراہے کے اندر نہ آئے، یہ قرآن کی آواز کو دبا لے اپنے کوشش اور قوت سے۔ قل، اے میرے نبی آپ بتا دیجئے، اپا انبئکم، آیا میں تمہیں خبر نہیں دوں، بشر من ذالکم، اس سے بری بات کی، یہ قرآن جو تم پہ اتنا سخت لگ جاتا ہے، تمہارا حلیہ بگڑ جاتا ہے، تمہارے چہرہ بگڑ جاتا ہے، اس سے اور سخت بات آپ کو نہیں بتا دوں؟ کیا ہے وہ بات؟ النار، جہنم کی آگ۔ اس قرآن جب تم پہ اتنا برا لگتا ہے، اس کے سننے پہ آپ اتنا مشتعل ہوتا ہے، اس سے بڑا میں آپ کو خبر نہ بتا دوں؟ النار، وہ اور ہے جہنم کے۔ وعد اللہ الذین کفروا، جس کا وعدہ اللہ نے اس باغیوں کے ساتھ کیا ہے، یہ کافروں، اس منکروں کے قرآن کے، اس کے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، وہ بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ میرے بھائیوں، اس کا آیات کی طرف میں اس لیے آیا کہ یہ کام جو ہے نا، یہ آسان کام نہیں ہے کہ ہم اس کو آسانی سے دیکھ لیں۔ اب ہم جائیں گے کسی کے پاس، 3-4 بندے بیٹھے ہوئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یار چائے منگوا لو، اللہ کی دین کی دائی آ گئے۔ نہیں 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 نہیں، کچھ نہ کچھ وہ بتائیں گے، لوگوں کو بلائیں گے، اگر کچھ بھی نہیں ہے نا تو ان لوگوں کو مشغول کر دیں گے کہ قرآن سے یہ لوگ دور رہ جائے، ان لوگوں کا یہ دعوت وہ نہ سن لیں۔ اور یہ شیوہ کس کا تھا؟ کافروں کا۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اے لوگو، جب یہ قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اس کو مت سنو، والغوا فیہ، اور اس کے اندر شور اور شغل کرو، بتی جلا دو، کھڑکی لگا دو، ادھر کر لو، ادھر شائے بائے سے، کہ لوگوں کا توجہ دوسری طرف مائل ہو جائے، لعلکم تغلبون، پھر تم غالب آ جائیں گے۔ لیکن جب آپ اس قرآن کو سنیں گے، اس کی طرف خاموش آپ بیٹھے رہیں گے، اور اس دائی کو آپ دیکھتے جائیں گے یہ کیا ہے، اس کی زبان، اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے، تو یہ تو ضرور اثر کر لیتا ہے۔ یہ تو ایسی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے کہ کسی ماں کا لال جتنے بھی باغی اور تاغی ہو، اور یہ 10-15 منٹ اس قرآن کو، اس قرآن کی دائی سے سن لے، کان لگا کے، میں مانتا نہیں ہوں، صرف سنتا ہوں، یہ حیات کر لے کہ یہ کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ یار یہ لوگ دیوانے بن گئے، اپنے کام چھوڑ دیا ہے، یہ پرشوں پہ جو ہے نا نیند اپنے حرام کر دیا، اپنے گار بل بال بچے کو چھوڑ دیا، ابھی سو کی سرد روٹی کھاتا ہے سردی کے موسم میں، یہ کیا ہے، اپنی ڈیوٹیوں کو جو ہے نا دھکیل دیا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں سے آ گئے، ملک کون سے کونے سے آ رہا ہے، اللہ کی دین بیان کر لے، اس کے اندر کیا ہے، میں سن لیتا ہوں۔ جب وہ 10-15 منٹ، تو یہ اللہ کا کرم بھی ہے کہ ایک ہی سننے کا تو صحیح ہے کہ اللہ کے کرم ہے، ایسے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے اعضاء غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے، تو اب خود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کرتا ہے کہ کسی کو راہ راست پہ لے آئے، یہ اللہ کے قانون نہیں، اس کا سنت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت عصر کے اندر یہ مضمون ہمیں بتا دیے۔ قسم ہے زمانے کہ یقیناً انسان خسارے کے اندر ہے، گاٹے کے اندر ہے۔ اب 4 چیزیں ہیں جو انسان کے اندر آتا ہے، وہ مستثنا ہے اس خسارے سے، ورنہ یہ ساری دنیا جتنے بھی تمہیں آ جاتا ہے نظر میں۔ اب لوگوں کا یہ عجیب سا فلسفہ ہوتا ہے، جب آپ اس کو سامنے اللہ کی کتاب بیان کرتا ہے، یار تم تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، تو یہ فلانا مدرسے کے اندر یہ فلانا مفتی تو خود کر لیتا ہے، یہ فلانا مسجد کے اندر ایک امام ہے، پیشی امام، وہ یہ کر لیتا ہے، کیا اس کے اندر اس کا کیا نقصان ہے؟ جب وہ جہنم کی طرف کوئی انسان لے جاتا ہے، یہ گناہ کا کام ہے، شرک ہے، تو کیا وہ مولوی یہ نہیں جانتا ہے؟ اب اگر وہ قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھ لے
کہ اس قرآن کے اندر نے اللہ کیا بتایا. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے کس کو مخاطب کیا؟ مومنین کو. اے مومنو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یقینی تمہارے اندر ایسے بڑے بڑے مشائخ، مفتی اور اللہ نے ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکتا ہے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اولئک یکنزون الذھب والفضة، یہ تو سونا اور چاندی کو جمع کر لیتا ہے اور پھر وہ اللہ کے راہ کے اندر خرچ بھی نہیں کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کے عذاب کے بھڑکتی ہوئی آگ کے خوشخبری سنا دو. یہ انسان دنیا کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کو آزمایا جائے. اب کس چیز سے آزمایا جاتا ہے انسان؟ اس چیز سے. اس کے اندر وہ آزمائش آ گیا کہ اس کو کس چیز سے. اب یہ کیا کرتا ہے؟ اس کتاب کو میں نے اتار دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ کتاب گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ کتاب آ گیا، ایک لمحہ اس نے چین کا نہیں گزارا. اس کے ساتھیوں نے چین سی زندگی نہیں گزارا. یہ کچھ گنتی کی عمر ہے، 60 سال ہے، 120 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 60-70 عمومی ہوتا ہے. اس کے اندر انسان کا یہی زندگی ہے. اگر اس نے اللہ کی کتاب کو مان لیا اور اس کتاب کو ماننے کے بعد اس نے جسے قرآن نے بتا دیا، سورۃ عصر نے، اپنا عمل کو درست کیا. کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، جس کے اندر ایمان ہوگا اس کے اندر اعمال صالحہ بھی ہوگا. یہ اعمال صالحہ جو ہے نا، یہ انسان کی گواہی ایمان کا دیتا ہے. اب مسجد کے اندر نہیں ہے، نماز کے اندر نہیں ہے، پروگرام کے اندر نہیں ہے. جب دورے ساتھی چلے جاتا ہے دعوت اللہ کے لیے، اس دورے کے اندر وہ نہیں دیتے، شائع بائی سے بہانے بنا دیتا ہے. تو اللہ کے ہاں تو بے بہانے نہیں چلے گا نا. اس قرآن مجید نے پہلے سے یہ بتا دیا، لا تعتذروا اليوم، اے مجرموں آج اللہ کے درگاہ کے اندر یہ بہانے مت لگاؤ، بہانے مت کرو. انسان کو تو آپ دھوکہ دے سکتے، یار میں بیمار تھا، گلے ٹھیک نہیں تھا، زکام تھا، پلانا تھا. اس نے بولا ہاں ٹھیک ہے چلو بس خیر ہے، آپ نہیں آ سکے. لیکن اللہ کے ہاں وہ تو عالم فی الصدور ہے، وہ دلوں کو، بیدوں کو، رازوں کو جانتا ہے. تو آپ کہاں جائیں گے؟ وہاں تو کوئی پناہ کا جگہ بھی نہیں ہے کہ آپ دوڑ جائے. اللہ کے بندو، یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت کا موقع ہے اور ہمیں مبارکی دینا چاہیے کہ اس پر پتند اور اس کفر اور شرک کے لبریز زمانے، اس وقت کے اندر اللہ نے اس توحید کا مسئلہ ہمارے نصیب کیا اور اللہ نے ہمارے ساتھ یہ انتہائی اچھائی اور بلائی کیا کہ ساری دنیا سے کٹ کر ایک تنظیم، ایک نظم کے ساتھ لے آیا. اس کے ساتھ ہمیں باندھ لیا کہ یہ تمہارا ہے تنظیم. اب جاؤ دیکھ لو دنیا کے اندر، اگر ایسا تنظیم سے اچھا تمہیں مل گیا بس اس کو چھوڑ دو، وہاں چلے جاؤ دلائل کے ساتھ. دلائل کے ساتھ، دلائل دیکھ کے وہاں جانا. دلائل نہیں اپنے منمانی، اپنے نفس کے خواہش کے وجہ سے. تو ایسے لوگ بھی ہیں، آپ پائے جاتے، آپ دیکھ لیتے. میں کسی کے نام نہیں لیتا ہوں، کدھر چلے گئے، نماز بھی چلے گیا، قربانی بھی چلے گیا، سب کچھ چلے گئے. اب کیا ہے؟ داڑھی بھی کاٹ دیا گیا. اللہ کے بندو سمجھ کی بات ہے، یہ تو اللہ کا انتہائی کرم ہے. اور ہمارے ساتھیوں کا، مومنین کا شیوہ یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ کی کتاب کو مادری زبان میں سیکھو، اس قرآن کے ساتھ لگے رہو، اس کو اپنا مشغلہ راہ بنا لو اور اس کا دعوت دیتے جاؤ تاکہ تمہیں موت آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دے. ورنہ جنت میں داخل ہونا یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. روٹی کھایا، کپڑے پہن لیے، اللہ کے راہ کے اندر آپ کے نکلنے کے پاس وقت نہیں ہے. اب بہانے اب بنا دیتے ہو. کیا کرتے ہو؟ تمہاری زبان سے اللہ کی بڑائی نہیں نکلتی ہے. کوشش کر لو، ایک آیات سیکھ لو. کچھ نہیں سیکھا ہے، کلمہ آپ نے سیکھا ہے. یہ سورۃ عصر قرآن کی مختصر سی صورت ہے، یہ ایک 10-20 منٹ کے اندر آپ کو سیکھ جائے گی. اس پہ لگے رہو انشاءاللہ. آپ دیکھنے کیا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کا ورد کیا تھا. 13 سال اس پہ محنت کیا تھا، سارے لوگ اس پر گواہ ہیں. تو کیا ہو گیا؟
جب ان لوگوں نے اس لا الہ الا اللہ کو مان لیا تو کیا کیا؟ کدھر چلا گیا؟ ان کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کوئی اس کے آنکھوں میں آنکھ بھی نہیں ڈالے جا سکتے تھے، وہاں تک ان کی حکومت پہنچ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس قرآن کو سیکھنے کا توفیق دے دے، اور اس عمل کے کرنے کا توفیق، اور اس دنیا کو پھیلانے کے توفیق۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ